پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی بچے اپنے اپنے گھروں میں بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اس سبق کا نام ہے سائنس اور جنگ۔ آج ہم اسی سبق کے صفحہ نمبر 101 سے شروع کریں گے۔ تمام بچوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی کتاب کھول کر اپنی کتاب پر نظر رکھو گے تاکہ آپ کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی آسان ہو جائے۔ تلواروں، نیزوں اور تیروں کی لڑائی میں بہت سی انسانی جانیں ختم ہوتی تھیں۔ پیارے بچوں، کل ہم نے اس سبق میں یہی پڑھا کہ آج کے جنگ اور پرانے زمانے کے جنگ میں کتنی فرق ہے۔ پرانے زمانے میں جنگ کا دار و مدار جو تھا وہ فوجوں کی جسمانی طاقت پر منحصر تھا، لیکن آج کل ایسا نہیں۔ آج کل سائنس کے ایجاد کیے ہوئے ہتھیاروں پر منحصر ہے، اور آج جنگ کی جو تباہ کاریاں ہے وہ 2 ملکوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ دوسرے ملکوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لیتی ہے۔ کیونکہ آج کل کے زمانے میں مہلک ہتھیاروں کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، جس سے عام لوگوں کے گھر تباہ و برباد ہوتے ہیں، مسجدیں، مندر، اسکول، ہسپتال وغیرہ جل جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، آج کی سبق میں ہم یہ آگے پڑھیں گے، یعنی تلواروں، نیزوں اور تیروں کی لڑائی میں بہت سی انسانی جانیں ختم ہوتی تھیں، لیکن بمبوں کی تباہی ان سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گنا زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو تلواروں سے لڑی جاتی تھی یا وہ تیروں کی لڑائی ہوتی تھی۔ تلواروں سے تو بہت ساری انسانی جانیں ختم ہو جاتی تھی، لیکن اتنا نہیں جتنا آج کل کے زمانے میں جب ایک بم پھینکا جاتا ہے تو اس سے ہزاروں لوگ نہیں مرتے ہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مر جاتے ہیں۔ ایک بم کئی میل کے رقبے میں عمارتوں اور انسانی زندگی کو تباہ کر سکتا ہے۔ دور جدید کے ایٹم بم آج جب کسی جگہ پر پھینکا جاتا ہے، کسی ملک پر، تو یہ بہت سارے لاکھوں کروڑ کی تعداد میں عمارتوں یعنی مکانوں اور انسانی جانوں کو ختم کرتا ہے، تباہ کرتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں دنیا کے کئی ممالک شدید بمباری کی وجہ سے تباہ اور برباد ہوئے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جو جنگ ہوئی اسے دوسری جنگ عظیم کہتے ہیں۔ تو اس میں بہت سارے ممالک ان ایٹمی ہتھیاروں سے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اسی طرح افغانستان اور عراق پر امریکی بمباری سے لاکھوں انسان بے گناہ مارے گئے، اور 2000 کے بعد افغانستان پر جو امریکہ نے بمباری کی یا عراق پر، تو وہاں بھی لاکھوں بے گناہ انسان مارے گئے۔
معصوم لوگ مارے گئے۔ اگر سائنس نے خطرناک بم اور جنگی جہاز اور جنگ کے دوسرے اسلحہ نہ بنائے ہوتے تو اتنے بڑے پیمانے پر تباہی نہ پھیلتی۔ پیارے بچوں، ہم جانتے ہیں کہ سائنس نے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں دی جن سے ہمیں بے شمار فوائد ملتے ہیں، لیکن رحمت کے ساتھ ساتھ زحمت بھی سائنس نے ایجاد کی، وہ ہے ایٹم بم یا جنگی جہاز۔ اس ایٹم بم نے بہت ساری تباہی پھیلائی ہے، یا ان جنگی جہازوں نے جو آج کل امریکہ، یورپی ممالک بہت سارے ملکوں میں استعمال کر رہے ہیں، اسے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلتی ہے۔ سائنس کی سب سے خطرناک ایجاد ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور مختلف قسم کے تباہ کن میزائل ہے۔ سائنس نے جو سب سے بڑے خطرناک ہتھیار ایجاد کیے ان میں ایٹم بم ہے، ہائیڈروجن بم ہے، اور اس کے علاوہ میزائل بھی ہیں۔ زہریلی گیسوں کی ایجاد بھی تباہ کن ہے۔ سائنس نے اس پر ہی بس نہیں کیا، بلکہ اس نے زہریلی گیس بھی ایجاد کی، وہ گیس جو تباہ کن ہے، جو انسانیت کے دشمن ہے۔ ان بم اور گیسوں کے اندر چھپی ہوئی طاقت چند سیکنڈوں میں تمام دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ زہریلی گیس یا یہ ایٹم بم یہ اتنے خطرناک ہے، یہ چند سیکنڈوں میں پوری دنیا کو ختم کر سکتے ہیں، بہت سارے ملکوں کو دنیا کے نقشے سے مٹا سکتے ہیں۔ جاپان میں ایٹم بم گرنے سے جو تباہی پھیلی تھی، دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ جاپان میں جب یہی ایٹم بم پھینکا گیا تو اس نے جو تباہی وہاں پہ مچا دی، کہتے ہیں کہ آج تک دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال کہیں نہیں مل سکتی۔ لیکن جدید ایٹم اور ہائیڈروجن بم اور دیگر خطرناک ہتھیار پہلے کے مقابلے کئی گنا مہلک اور خطرناک ہے۔ وہ تو پرانے ایٹم بموں کا حال ہے جس کی وجہ سے جاپان کے 2 شہر تباہ و برباد ہو گئے، ہیروشیما اور ناگاساکی۔ لیکن آج جدید دور کے جو ہائیڈروجن بم اور ایٹم بم ہے وہ اس سے بھی بہت خطرناک اور مہلک ہے۔ دنیا کے کئی بڑے ممالک کے پاس اس طرح کے بم ہیں، ہر ایک کو دوسرے سے خوف ہے۔ آج ہر کسی کے ملک کے پاس ایک نہ ایک قسم کا بم ہے جسے دوسرے ملک کو بڑا خوف ہے، کیونکہ اگر اب کوئی بڑی جنگ ہوئی تو اس میں معمولی بموں کے بجائے خوفناک ہائیڈروجن بموں کا استعمال ہوگا۔ خوف کس چیز کا ہے ایک ملک کو دوسرے ملک کا؟ بس یہی سوچتے ہیں کہ اگر معمولی سی جھگڑا ہو گیا 2 ملکوں کے درمیان، اب تو ان خطرناک بموں کا استعمال ضرور ہوگا، جسے تمام دنیا آگ کے دہکتے ہی شعلوں میں بدل جائے گی اور انسانی تہذیب و تمدن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی۔ ان بموں سے پوری دنیا آگ کی لپیٹ میں آئے گی اور انسان کا رہن سہن وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے مٹ جائے گی۔ اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم ایسا ذہن نہ بنائے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہم بھی کل سائنٹسٹ بنے یا کسی اور شعبے میں اللہ نے ہمیں ملازمت عطا فرمائے، ہم ہر وقت انسانیت کا درس دیتے رہیں گے، اخلاقیات کا درس دیتے رہیں گے اور ان بموں کو استعمال کرنے سے گریز کرے، ان بموں کا استعمال کرنے کے شوق جو لوگ رکھتے ہیں
انہیں بھی سمجھائیں گے تاکہ ان کے اندر جو نشہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ باقی ہم بھی محنت کریں اور ہم بھی انسانیت کی بقا کے لیے کچھ اچھی چیزیں ایجاد کریں، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ باقی والسلام، انشاءاللہ اگلے دن آگے بڑھیں گے۔